Ji, Assalamu alaikum and welcome to Better Pakistan. I am your host Mohammed Siddiq from Atlanta, Georgia, the co-author of New Success Secrets. Ours is a strictly non-political forum. We neither ask or entertain political questions or answers. We discuss public welfare and technology acting as a bridge between Pakistan and expats for a better Pakistan. और आज हमारे गेस्ट हैं एहसन इकबाल चौधरी साहब फ्रॉम नारोवाल. जी वेलकम. जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया. जी वालेकुम सलाम. इन केस आप एहसन इकबाल साहब को नहीं जानते, एहसन इकबाल चौधरी इज ए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान एमएनए फ्रॉम नारोवाल, एक्स फेडरल मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स एंड मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूआईटी लाहौर एंड एमबीए फ्रॉम वाटन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएसए. आज का टॉपिक है एहसन इकबाल साहब, रियल चैलेंजेस टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड कोलैबोरेशन इन पाकिस्तान विद एहसन इकबाल चौधरी साहब. जी वेलकम. सबसे पहले मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आप कहाँ पे थे, क्या हुआ, किसने आपको इंस्पायर किया कि आप पब्लिक सर्विस में आए? जी बहुत शुक्रिया. देखिए, जो पब्लिक सर्विस का मेरा इंस्पिरेशन है ये तब हुई जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ. तो उस दौरान में ये 1980-81 की बात है. मुल्क में मार्शल लॉ था और स्टूडेंट यूनियंस वाहिद मुंतखब इदारे थे जो काम कर रहे थे. तो उस दौरान हमने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से, और उस वक्त यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता था, उसके साथ मिलकर जो स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए काम किए. उसने मुझे ये तजुर्बा दिया कि पब्लिक ऑफिस एक बहुत पावरफुल लीवर है जिससे आप सोसाइटल चेंज लेकर आ सकते हैं. तो वो मेरी एक इंस्पिरेशन बना. मुझे बहुत अच्छे लीडरशिप एक्सपीरियंसेस हुए. तो मैंने जब इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर ली, उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग के इदारे में जॉब भी मिल गई, मिल्लत ट्रैक्टर्स, जो उस वक्त बड़ा नाम था पाकिस्तान में. लेकिन रोज़ाना मैंने जाना वहाँ पे 22-24 ट्रैक्टर बनाने प्रोडक्शन के अंदर, और घर आ जाना. तो ये चीज़ मुझे बहुत कुड़ती थी कि क्या ज़िंदगी का यही मकसद है कि आदमी एक कारखाने में जाए, एक्स नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स बना दिया और फिर घर आ जाए. तो वो जो एक सोसाइटल चेंज के साथ यूनिवर्सिटी में और यूनियन के साथ एक ताल्लुक हुआ था, उसने बड़ी अंदर बेचैनी पैदा की कि इंसान को किसी जो सोसाइटी की चेंज है उसके ऊपर असरअंदाज होने के लिए काम करना चाहिए. तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने इस लीडरशिप एक्सपीरियंस को एक बेहतरीन मैनेजमेंट एजुकेशन के साथ ब्लेंड करूं, ताकि जो कुछ मैंने सीखा है उसको मैं एक अच्छे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से भी ब्लेंड कर सकूं. तो मैंने जो बेस्ट उस वक्त बिजनेस स्कूल था, वाटन बिजनेस स्कूल, वहाँ पे अप्लाई किया. और एक दिलचस्प बात यह है कि जब मैं अप्लाई कर रहा था तो उनके एडमिशन ऐसे में 3 सवाल थे, और उनमें एक सवाल ये था कि अगर हम आपको दाखिला दे दें तो 10 साल के बाद आप ग्रेजुएशन के बाद खुद को कहाँ देखते हैं. तो मुझे याद है कि मैंने उसमें लिखा था कि आफ्टर 10 years आई विल लाइक टू सी माई सेल्फ सर्विंग माई कंट्री थ्रू ए पब्लिक ऑफिस. तो मैंने 1986 में ग्रेजुएट किया. हालांकि उस वक्त MBA की डिग्री वाटन की दुनिया के बेहतरीन इम्कानात और अमेरिका में हर दरवाजे को खोल सकती थी. मैं वापस आया और 1993 में अल्लाह ताला ने मुझे कौमी असम्बली के मेंबर का हल्फ दे दिया. गोया के 7 सालों में मेरा वो ड्रीम जो है वो पूरा हो गया. एहसन इकबाल साहब, तो आपने पब्लिक सर्विस में आके, पब्लिक सर्विस में तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की भी बात करते हैं. इसमें कभी गवर्नमेंट आपकी होगी, कभी आपके एडवर्सिटी की होगी, और कभी वो जो अनइलेक्टेड लोग हैं जिनकी उनकी होगी. पाकिस्तान में हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं अभी तक. तो इन सारे चैलेंजेस के लिए आपने अपने आप को मेंटली कैसे रेडी किया है? ये तो बहुत बड़े मसले हैं, छोटा मसला नहीं है. देखिए, मैं समझता हूँ कि एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा कि जब मैंने अमेरिका से बेहतरीन तालीम लेके वापस आने का फ़ैसला किया तो मेरे जहन में कोई इबहाम नहीं था कि मैं एक तीसरी दुनिया के मुल्क में, जो मेरा अपना घर है, मेरा अपना वतन है, वहाँ जा रहा हूँ और मैंने अपने हिस्से का दिया जलाना है. मैं किसी ऐसी जगह नहीं जा रहा जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है कि वहाँ पे मेरे वापस जाने के ऊपर रेड कारपेट बिछा होगा, मुझे लोग मेरी डिग्री देख के हाथों हाथ लेंगे, मेरे गले में हाथ डालेंगे. उन सब के बावजूद मैंने उधर ही रहना है और उधर ही काम करना है और उधर ही अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन करनी है. तो इसलिए देखिए, तकरीबन 1986 से आज 2020 का अरसा गुजर गया है
تقریباً اس میں 34 سال ہو گئے ہیں. مجھے کبھی یہ دل میں خیال نہیں آیا کہ میں مختلف حالات دیکھے، سیاسی اتار چڑھاؤ دیکھا، اس میں بہت بری مجھے اغوا بھی کیا گیا کئی دوروں میں، بہت کچھ ہوا، لیکن کبھی یہ دل میں گمان نہیں ہوا کہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں، اس لیے کہ پہلے دن سے یہ سوچ لے کر آئے تھے کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ رکاوٹیں ہوں گی، مشکلات ہوں گی، ہم نے انہی مشکلات اور رکاوٹوں کے اندر راستہ تلاش کرنا ہے، لہٰذا کوئی فرسٹریشن نہیں ہوئی. تو اور میں جب پیچھے دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف ادوار میں جب بھی مجھے موقع ملا، مجھے خوشی ہے کہ اس ملک کے اندر میں نے اپنے حصے کا دیا جلایا ہے. ایک پہلے دور میں جب حکومت میں آئے تو ویژن 2010 شروع کیا، اگرچہ 2 سال کے بعد حکومت ختم ہو گئی، لیکن ان 2 سالوں میں اس کے تحت بہت سارے اقدامات کیے، اور جس میں سب سے اہم قدم یہ تھا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہائر ایجوکیشن کے اندر ہم نے ریفارم کی اور 5,000 پی ایچ ڈیز کرنے کا پروگرام شروع کیا ملک سے باہر اور ملک کے اندر، جس نے پاکستان کو وہ افرادی قوت فراہم کی آنے والے سالوں میں کہ جو آج ہماری بیک بون ہے ہائر ایجوکیشن کے اندر. اسی طرح جب دوبارہ 2013 میں موقع ملا تو پاکستان ویژن 2025 کا پروگرام شروع کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ملک کو ہم 2025 تک ٹاپ 25 اکانومیز کے اندر لے جائیں. اور جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں، جہاں 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی، جہاں پہ ہر روز دہشت گردی ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم 2025 تک ٹاپ 25 اکانومیز میں چلے جائیں گے. لیکن پھر آپ دیکھیے کہ جو پرائس واٹر ہاؤس کوپرز ہے، جو دنیا کا ایک ٹاپ ادارہ ہے اور درجہ بندی شائع کرتی ہے، 2016 یا 17 میں اس نے جو دنیا کی درجہ بندی شائع کی، اس میں اس نے بھی اعتراف کیا کہ اگر پاکستان اسی رفتار سے چلتا رہا تو 2030 تک ٹاپ 20 اکانومیز میں پہنچ جائے گا. دنیا کا کوئی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی، وہاں کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہیں ہوتی. میں اس کی آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. آپ دنیا کا بہترین بیج لے آئیں، اس کو مٹی میں لگا دیں، اور مٹی میں لگانے کے بعد ہالی چلائی جائیں، زمین کو آپ بار بار پلاؤ کری جائیں، تو وہ بیج کبھی جرمنیٹ نہیں کرے گا. اس کے مقابلے میں آپ ایک ایوریج سیڈ پلانٹ کریں اور مٹی کو سکون دیں تو وہ بیج اپنی جڑیں بھی نکالے گا، وہ پودا بھی بنے گا، کچھ نہ کچھ وہ ہارویسٹ یا کچھ نہ کچھ وہ پیداوار دے دے گا. لیکن اگر آپ کسی مٹی میں بار بار ہل چلاتے رہیں گے، سیاسی بے یقینی پیدا کرتے رہیں گے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اور ان ملکوں کا جو ہم سے پیچھے تھے اور آگے نکل گئے، یہ فرق ہے کہ انہوں نے کم از کم 10 سال کے ایک ڈیکیڈ چاہیے ایک پالیسی کو برابر ہونے کے لیے. وہ سٹریچز آف سٹیبلٹی ان ممالک نے پیدا کیے جس میں ان کی انڈسٹریل پالیسی بھی ہارویسٹ ہوئی، جس میں ان کی ایگریکلچر پالیسی بھی، ٹیکنالوجی کی پالیسی بھی، جس میں ان کی نیشنل ڈیولپمنٹ پالیسیز، وہ ساری انہوں نے اپنے نتائج دکھائے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں بہت زیادہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے پالیسیز ریورس ہوتی رہیں. جی احسن اقبال صاحب، یہ جو کرنٹ ٹینشن بٹوین یو ایس اینڈ چائنا ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے. اس میں چائنیز کے ساتھ کام کر کے اپنے جو سورسز ہیں کام کرنے کے، اس کو ڈائیورسیفائی کریں انڈسٹری ٹو پاکستان. واٹ آر یور تھاٹس آن دیٹ؟ پلیز کیپ اٹ کلیئر فرام دی پالیٹکس. جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو ایمرجنگ اکنامک ریالٹی ہے وہ چائنا ہے، اور ہمارے چائنا کے ساتھ بہت دیرینہ تعلقات ہیں. ہم نے جو یو ایس پاکستان کوریڈور کے اندر یہ چیز رکھی کہ ہمارے جو اسکالرز جائیں وہ امریکہ کی یونیورسٹیز میں جا کے پاکستان کے ریلیٹڈ پرابلمز میں ریسرچ کریں. ایسا نہ ہو کہ ان کی ریسرچ ہمارے پرابلم سے کمپلیٹلی ریلیونٹ ہو، تاکہ وہ جب وطن واپس آئیں تو ان کی ایڈجسٹمنٹ میں آسانی ہو. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی سلیقہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اب ایک گلوبل اکانومی، گلوبل ویلیج ہے. میں تو اس حد تک یہ مانتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستانی اسکالر پی ایچ ڈی کر کے امریکہ میں بھی رہ جاتا ہے اور وہ وہاں کی لیڈنگ ایج ریسرچ لیتا ہے، تجربہ لیتا ہے، تو 10 سال 20 سال کے بعد وہ پاکستان کے لیے ایسٹ ہوگا. اور وہ ہمارے لیے ایک نیٹ ورک ہے گلوبل اکانومی کے اندر، جہاں پر بھی وہ بیٹھا ہے، چاہے یورپ میں بیٹھا ہے. آج آپ انڈیا کی مثال لیجئے،
جو نان ریزیڈنٹ انڈینز ہیں جو بیرون ملک تھے وہی انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ اور ٹیکنالوجی لانے کا سہارا بنے ہیں. تو ہمارے لیے کرٹیکل یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیومن ریسورس کو ورلڈ کلاس ایجوکیشن کا موقع دیں اور کوشش کریں کہ وہ پاکستان آئے. اگر وہ پاکستان نہیں بھی آتا تو وہ پاکستان سے کبھی کٹ نہیں سکتا, اس کی روٹس ہمیشہ پاکستان کے ساتھ جڑی رہیں گی. اور دوسری چیز جو آپ نے مثال دی کہ ابھی تھوڑی سی مشکلات ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری اکانومی کی گروتھ ریٹ سلو ڈاؤن کر گئی ہے. ہم تقریباً 5.8 پہ چلے گئے تھے. اگر 6% کے ساتھ گرو کرتے رہتے تو یقیناً گروتھ اپرچونٹیز ہوتی ہیں, انڈسٹری گرو کرتی ہے. لیکن جب انڈسٹری اور اکانومی کی گروتھ سلو ہو جائے تو پھر آبویسلی ان امپلائمنٹ ہوتی ہے, پھر نیو جاب کریشن کمی ہو جاتی ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دوبارہ بہتر مواقع پیدا کریں گے اور ہم 6-7% گروتھ کو دوبارہ اچیو کریں گے. چونکہ جو ہماری آبادی ہے, ہمارے ہاں ہر سال 2 ملین نوجوان جاب مارکیٹ میں انٹر کر رہے ہیں. اگر ہماری اکانومی 2 ملین جابز کریٹ نہیں کرے گی تو پاکستان کے اندر بہت سوشل انریسٹ ہوگا, پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی اس ان امپلائمنٹ کی وجہ سے. اور یہ 2 ملین جاب ہم تبھی کریٹ کر سکتے ہیں جب ہم 6-7% گروتھ ریٹ اچیو کریں. اگر ہم 6-7% گروتھ ریٹ پہ نہیں جائیں گے اگلے 20 سے 30 سال کے لیے تو پھر ہمارے لیے عملاً اس نوجوان ورک فورس کو ایبزارب کرنا ناممکن ہو جائے گا جو ہماری آبادی کے اندر اس وقت ایک ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے. وہ ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ڈیموگرافک ڈیزاسٹر بن جائے گا اور وہ پھر کرائم کی طرف جائے گا, وہ پھر سوشل انریسٹ کی طرف جائے گا, تو پھر اس سے ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ملک کے اندر اکنامک ایشوز کے اوپر کنسنسس پیدا کریں, اس کو سیاست سے بالا تر رکھیں اور معیشت کو 6-7% ترقی کرنے کے لیے جو انوائرمنٹ چاہیے اس کو کسی قیمت پہ کمپرومائز نہ ہونے دیں. ویری گڈ. تو یہ پاکستان میں ڈفرینٹ یہ ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے وابڈا ہے اور یہ ہائی وے اتھارٹی ہے یہ, اور اسی طرح یونیورسٹیاں ہیں, ڈفرینٹ انڈسٹری ہے, ان کی آپس میں کولیبریشن بہت ویک, پریکٹیکلی بہت ویک ہے. پریکٹیکل میں امپلیمنٹیشن کی بات کر رہا ہوں. ایک سڑک بنتی ہے اور بعد میں سوئی گیس والے آپ کو کھود کے چلے جاتے ہیں, بعد میں سڑک والے اس کو ریپیئر کرنے نہیں آتے. حالانکہ اگر کولیبریٹ کر کے کریں, سنک کر کے کریں, تو جب سڑک بن رہی ہے تو پائپ اسی وقت تو کر دیں. چھوٹی سی میں بات کر رہا ہوں. انڈسٹری لیول پہ بھی کولیبریشن چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی بھی دنیا کا بندہ کوئی کسی طرح کی انڈسٹری لگا لے, وہ اکیلا کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمیں دوسروں کے ساتھ کولیبریٹ کر کے, وہ جیسے ٹیم کو کہتے ہیں نا, ٹوگیدر ایوری ون اچیو مور, ہم ایز اے کنٹری گرو کر سکتے ہیں. تو اس کولیبریشن کو کیسے فروغ دیں پاکستان میں؟ وہ دیکھیں نا, یہ انفارچونیٹلی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ لیول پہ نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا قومی سطح پہ ایک المیہ ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ویژن 2010 میں نے وہ بنایا تو میں نیو یارک میں ایک کانفرنس میں تھا, تو وہاں ایک اکانومسٹ نے مجھ سے سوال کیا. اس نے کہا کہ منسٹر صاحب ایک سوال کا جواب دیں کہ میں نے دنیا میں مڈل ایسٹ میں بھی کام کیا ہے, امریکہ میں بھی کام کیا, کئی جگہ کام کیا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانی جو ہیں ٹاپ کلاس پروفیشنلز ہیں. ڈاکٹرز کو دیکھا ہے, انجینئرز کو دیکھا ہے, سائنٹسٹ کو دیکھا ہے. یہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں پروفیشنل ہونے کی حیثیت سے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ when you put two Pakistanis together, that is beginning of trouble. And when you put 3 Pakistanis together, there is a crisis. And when you put 4 together, there is a disaster. Why cannot, if one Pakistani represents excellence, why cannot 2 Pakistanis be excellence twice, 3 be excellence 3 times, 4 be excellence 4 times? دیکھیے, یہ جو ایک کامیاب آرگنائزیشن وہی ہے کہ جو پرسنل کمپٹنس کو یا ایکسلنس کو کلیکٹیو کمپٹنس میں ڈال سکے. ہمارے ہاں باوجود, چونکہ آپ نے مجھ پہ کچھ پابندیاں لگائی ہیں, میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن باوجود ہم ایز اے نیشن اپنی کلیکٹیو کمپٹنس کو ڈیولپ نہیں کر سکے چونکہ ہم بہت زیادہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا شکار رہے ہیں. یہ ایک ہمارا المیہ ہے اور اس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے کہ ہم ایز اے کمیونٹی, ایز اے گروپ اسٹرانگ ہو. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. میں 2004 سے 2006 میں سعودی عربیہ رہا, وہاں
گورنر مدینہ نے مجھے ڈیجیٹل اکانومی پروجیکٹ میں سینئر ایڈوائزر کے طور پہ انگیج کیا. یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہمیں کولیبریشن کو ایز اے نیشنل گول بنانے کی ضرورت ہے, اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کامن گولز پہ کام کرنے کے لیے اتفاق کریں, اور ہمیں ایک دوسرے کو قبول کرنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں خیالات کے, لیکن ہم سب کے اندر پاکستانی دل دھڑکتا ہے. ہم سب پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. میں مسلم لیگ نون سے ہو سکتا ہوں, کوئی پیپلز پارٹی سے ہو سکتا ہے, کوئی پی ٹی آئی سے ہو سکتا ہے, کوئی جماعت اسلامی سے ہو سکتا ہے, کوئی ایم کیو ایم سے ہو سکتا ہے, کوئی کسی اور جماعت سے ہو سکتا ہے. ہم یہ قبول کریں کہ ہم سب پاکستانی ہیں. ہماری سوچ اور نظریہ فرق ہو سکتا ہے, لیکن ہم میں سے کوئی پاکستان کا غدار نہیں ہے, اور اس سوچ کو پروان دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم قومی سطح پہ اس جذبے کو اپنے اندر اپنا لیں گے, جیسے آپ نے امریکہ میں دیکھا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں, ایک ڈیموکریٹ ہے ایک ریپبلکن ہے, لیکن ان میں طلاق تو نہیں ہو جاتی. دو دوست ہیں, وہ ایک ڈیموکریٹ ہے ایک ریپبلکن ہے, وہ آرگومنٹس بھی کرتے ہیں لیکن وہ کافی اکٹھے پیتے ہیں, وہ دوستی بھی اکٹھی رکھتے ہیں. تو یہ زندگی موت کے مسئلے نہیں بننے چاہیے. بدقسمتی سے ہم ان چیزوں کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور ایک نفرت میں بہت آگے چلے جاتے ہیں. آئی تھنک دس prejudice and hate is enemy of development. ترقی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سڑکیں بنائیں, آپ انفراسٹرکچر بنائیں. ترقی کے لیے کچھ ویلیوز بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور ان میں سے ایک ویلیو جو کوآپریشن کی ہے, کولیبریشن کی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں تو خود ایک زندہ مثال ہوں کہ ایک ایکسٹریمسٹ کی گولی کا نشانہ بنا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی. اور اس لیے میں اس چیز کو ضرور پروپیگیٹ کرتا ہوں کہ آپ تعصب کو, پریجوڈس کو اپنے راستے میں, دوسرے سے کولیبریٹ کرنے کے راستے میں رکاوٹ نہ بننے دیں, اور کامن گڈ کو دیکھیں. دیکھیے, کیونکہ جب آپ اختلاف سے بات شروع کریں گے تو ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے. تو آئی تھنک ہم سب کو ایک دوسرے میں اس کامن کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر بحیثیت قوم ہم یکجا ہو سکیں. اور جو ہمارے ادارے ہیں یہ بھی کولیبریٹ تب کریں گے جب ہم انفرادی طور پہ کولیبریشن کی ویلیو کو سیکھیں گے. لیکن اگر ہم ہر وقت کانفلکٹ کے زون میں رہیں گے تو ہم اداروں کی سطح پہ بھی کولیبریشن نہیں لا سکتے. بہت شکریہ, ویری ویل تھاٹ فل کولیبریشن کی بات. کیونکہ کولیبریشن والی بات میرے دل میں دھڑکتی ہے ہر وقت کہ ہم پاکستان کو چند لوگ بھی کولیبریٹ کر کے وی کین گو وے فار ٹوگیدر. ایوری ون, ٹیم پوری چیمپئن اس وقت بنتی ہے, ایک کھلاڑی سے چیمپئن نہیں بن سکتا کسی بھی ادارے میں. جی احسن اقبال صاحب, آپ کی اب یہ پروفیشنل کے ساتھ میں تھوڑا سا پرسنل کوئی کوشچن ایسے پوچھتا ہوں. آپ کی فیملی میں آپ کے جو بیٹے ہیں احمد اقبال صاحب, وہ بھی پبلک سروس میں آپ کے آئے ہیں, جیسے آپ نے بتایا امریکہ میں پڑھ کے وہ بھی واپس آئے ہیں. تو یہ آپ کی مشکلات دیکھ کے انہوں نے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے بھی اسی راستے میں آنا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی روزی روڈ ہے؟ دیکھیے, یہ روزی روڈ نہیں ہے, لیکن آئی تھنک الحمدللہ یہ میں بچپن سے بچوں کو ہمیشہ یہی سکھایا ہے اور تلقین کی ہے کہ اپنے ملک سے اچھی کوئی دنیا میں جگہ نہیں ہے. اس میں مشکلات ہو سکتی ہیں, اس میں مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن ان مشکلات اور مسائل کو کوئی اور حل نہیں کرے گا, دنیا سے آ کے ہم ہی نے ٹھیک کرنا ہے. تو لہٰذا اگر ایک گھر کے اندر کوئی مشکل ہے تو اس سے وہ گھر برا نہیں ہو جاتا, وہ اپنا ہی گھر رہتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ میں نے اپنے والد کے نقش قدم کو فالو کیا. میرے والد 1952 میں یونیورسٹی آف آئیوا ایمز جو ایگریکلچر انجینئرنگ کی ٹاپ اسکول ہے امریکہ میں, وہاں سے انہوں نے ایم ایس ایگریکلچر انجینئرنگ میں کی, اور وہ پاکستان کے ان پہلے انجینئرز میں تھے جو امریکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے. لیکن وہ فوراً وطن واپس آئے اور ساری زندگی انہوں نے پاکستان کو سرو کرنے میں صرف کی. میرے سامنے ان کا راستہ تھا. تو میں نے بھی 1986 میں آئی وی لیگ یونیورسٹی سے پڑھ کے ایک دن ضائع کیے بغیر واپس آیا. احمد نے, میرے بیٹے نے بھی یونیورسٹی پینسلوینیا سے پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھی, کچھ عرصے ورلڈ بینک میں اس نے کام کیا, تجربہ لیا, لیکن وطن واپس آیا اور وہ بھی پاکستان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ اس ملک نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے اور ہم اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو آپ کا زندگی میں پروفیشنل فیلئر کون سا تھا, سنگل موسٹ, جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟
उससे आपने क्या सीखा और उसे रिकवर कैसे किया? देखिए, मेरा जो सबसे बड़ा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो तो पब्लिक लाइफ ही है। और मुझे याद है कि जब हमने विजन 2010 बनाया तो एक जगह मैं उसकी प्रेजेंटेशन कर रहा था, तो वहाँ पे जो वो लोग थे उन्होंने कहा कि ये इतना अच्छा प्रोग्राम है तो आप एक काम क्यों नहीं करते कि इसके लिए आइन के अंदर एक तरमीम कर दें, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे दें। तो मैंने मजाक में वैसे ही कहा, मैंने कहा कि हमारे मुल्क की जो तारीख है उसमें तो आइन की कोई जमानत नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की क्या जमानत हो सकती है। तो वाकई वो 1 साल के बाद मिलिट्री कू हो गया और आइन भी चला गया और वो विजन 2010 भी चला गया। लेकिन वो मेरे लिए बड़ा एक सेटबैक था कि किस तरह एक अच्छा मंसूबा जो है आप बड़ी मेहनत के साथ बनाते हैं, वो फिर पॉलिटिकल चेंज के साथ वो खत्म हो जाता है। लेकिन फिर जब हमने विजन 2025 पे काम शुरू किया तो हमने कोशिश ये की कि उसको ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव बनाए। और उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत थी, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो परवेज खटक साहब, मुराद अली शाह साहब, इन सब के साथ मिलकर हमने उस पर इतफाक किया और 5 साल एक बड़े कंसेंसस के साथ उस पर काम किया। और इसी का नतीजा है कि अगरचे वो फिर जब हुकूमत तब्दील हुई तो उस पर काम तो जारी नहीं रहा, लेकिन उन 5 सालों में तमाम सूबाई हुकूमतों ने भरपूर तरीके के साथ उस पर हमारे से ताउन किया। इसी तरह सी पैक जो है उसकी कामयाबी में भी एक बड़ी वजह ये थी कि हमें सबका ताउन हासिल था। फिर जब दहशत गर्दी के ऊपर बात हुई और पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ, तो आपको याद है कि 24 घंटे में हमने मुल्क की तमाम लीडरशिप को इकट्ठा किया और नेशनल एक्शन प्लान बनाया। और वो एक नेशनल यूनिटी जो बनी उसने दहशत गर्दी के खिलाफ मुल्क में एक नया कंसेंसस पैदा किया। और फिर वो जंग जो हम इतने अरसे से लड़ रहे थे, कामयाब नहीं हो रहे थे, आपने देखा कि चंद सालों के अंदर हमने अपनी अफवाज को वो वसाइल भी दिए और पूरी कौम पुश्त के ऊपर खड़ी हुई और मुसल्ह अफवाज ने और सिक्योरिटी के इदारों ने और पूरी कौम ने ऑपरेशन अज़्म की सूरत में और अदल फसाद की सूरत में दहशतगर्दी को शिकस्त दी। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो सीखने की है कि देखिए आज पाकिस्तान उस मुकाम पर है और पाकिस्तान एक बहुत कॉम्प्लेक्स मुल्क है, ये आसान मुल्क नहीं है चलाना। और मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि कोई एक लीडर, कोई एक पार्टी या कोई एक इदारा अगर ये समझता है कि वो इसे तनहा चला सकता है या तनहा मसाइल को हल कर सकता है, तो वो जरूर अपने दिमाग का जाके इलाज कराए किसी डॉक्टर के साथ। इस मुल्क को चलाने के लिए हमें पॉजिटिव सिनर्जी की जरूरत है, हमें इंक्लूसिवनेस की जरूरत है। जिस तरह की एक कश्ती जब किसी समुंदर के तूफान में होती है तो जो कप्तान है वो कहता है कि हर बंदा अपने हिस्से का चप्पू चलाए। एक बंदे का चप्पू भी आप आइडल रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर हम सब मुल्क को मिलकर चलाएंगे तो यकीन करें जापान ने जो सफर 20 साल में किया हम उसे 10 साल में कर सकते हैं। मलेशिया ने जो सफर 10 साल में किया हम उसे 5 साल में कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कलेक्टिव कॉम्पिटेंस नहीं पैदा करेंगे, पॉजिटिवली सिनर्जाइज नहीं होंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, फिर हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, हम खुद ही एक दूसरे के लिए काफी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आखिर में वी आर अबाउट टू रैप अप। अब आखिर में ये बेटर पाकिस्तान शो है जिसपे आप गेस्ट हैं। व्हाट वुड यू से टू योर बेस्ट फ्रेंड्स अबाउट बेटर पाकिस्तान शो व्हेन आई एम नॉट देयर? जी, आई एम वेरी हैप्पी कि दिस शो इज वर्किंग बिकॉज हमारे विजन 2010 का स्लोगन भी बेटर पाकिस्तान था। तो इसलिए मैंने, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे कॉपीराइट्स का तकाजा नहीं किया कि ये एक मिशन है, कौमी जज्बा है जो हर पाकिस्तानी का जज्बा होना चाहिए कि मैं पाकिस्तान को बेहतर बनाऊं। और मैं अपने पीछे जहां पर भी काम कर रहा हूं, चाहे एक कारखाने में काम कर रहा हूं, चाहे एक दुकान के अंदर काम कर रहा हूं, चाहे एक स्कूल में काम कर रहा हूं, चाहे एक अस्पताल में काम कर रहा हूं, अगर हर बंदा ये सोचे कि मैं अपना बेहतर विरसा छोड़ के जाऊंगा, जब मैं इस जॉब को छोड़ के जाऊंगा, जब मैं इस जगह से जाऊंगा तो ये जगह उस हालत से बेहतर होगी जिसमें मुझे मिली थी, तो यकीन करें फिर ये पाकिस्तान का मोजा जो है दिनों में हो सकता है, महीनों में हो सकता है। और ये जो मिरेकल होता है ना, ये कोई एक बिग बैंग नहीं होता जो कोई एक मसीहा आके करता है। बिग बैंग एक्चुअली इज एन एग्रीगेट of millions of small miracles that each of us perform in our own circle of influence. अगर हम सब अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे, जैसे स्टीफन कवी कहता है अपनी किताब में, तवज्जो दें
اور اس اپنے سرکل آف انفلوئنس کو ایک بہتر مقام بنائیں تو ہم سب کا جو ایک دیا ہے یہ ایک بہت بڑا الاؤ بن جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ بن کے دنیا میں ابھرے گا جس کی کوئی مثال نہیں ہوگی۔ اب آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب کو یہی کہوں گا کہ آئیے ہم سب اپنے اپنے حصے کی شمع روشن کریں، یہ نہ دیکھیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے، ہم سب یہ دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر ہم سب اپنے حصے کی شمع جلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک آگے جائے گا۔ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین دماغوں سے، افراد سے نوازا ہے، ہمیں بہت وسائل دیے ہیں۔ صرف اگر کوئی کمی ہے تو صرف یہ ہے کہ ہم نے ایک تسلسل کو قائم نہیں رکھا، اسٹیبلٹی کو قائم نہیں رکھا، اور ایک کلیکٹیو کمپٹنس کو توجہ نہیں دی ہے۔ تو ایک دوسرے کا احترام کریں اور مل جل کر کام کریں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان G20 کے اندر شامل ہوگا، جیسے پرائز واٹر ہاؤس نے بھی کہا۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال چودھری صاحب، آپ کا شیئرنگ یور وزڈم ود us today on the behalf of Better Pakistan and its entire team. We really appreciate you. This is Mohammed Siddiq. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی فیملی کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اپنی فیملی کو حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔